पटियाला जेल में आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। 3 महीने के बाद, 2.5-3 माह के बाद मुलाकात हुई और इमरान खान साहब के साथ। इस दौरान इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम भी भेजा अली अमीन गंडापुर को, और अलीमा खान साहिबा के ज़रिए उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आते, कौन सी रुकावट है जो उनको मना कर रही है मुझसे मुलाकात करने के। तो क्योंकि कुछ इख्तलाफात चल रहे थे और इख्तलाफात की खबरें मौजूद थीं, और इसमें क्योंकि अली अमीन गंडापुर को 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए और अवाम ने भी उनका भरपूर साथ दिया। लीड वो कर रहे थे, एक दफ़ा वो अकेले आए अक्टूबर में, और वो उतरे और उतरकर रेड जोन में आए, डी चौक में आए, और वहाँ से वो गायब हो गए। और वहाँ से गायब होके खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे, केपी के हाउस, और फिर वहाँ से उन्होंने पुरस्रार तौर पर उन्होंने बताया कि जी मैं कैसे वापस पहुँचा हूँ। तो जो अवाम थे वो वहीं के वहीं देखते रह गए और डी चौक में खड़े रह गए और कुछ ना हुआ। उसके बाद फिर 26 नवंबर का मामला हुआ। 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उसमें उनको वहाँ से बच निकलने में वो कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। उनके साथ बुशरा बीवी भी थी। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें चल रही थी काफ़ी अरसे से। पार्टी के अंदर उनके कन्फ्यूजन चल रही थी, पीटीआई के अंदर। लेकिन कल खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जब सब इकट्ठे बैठे, अलीमा खान साहिबा के ने सबको इकट्ठा बिठाया और आज फिर उनकी मुलाकात हुई है। आज जो मुलाकात हुई है जी, उसमें इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह तौर पर उनके अल्फाज क्या थे, क्योंकि बाज़ रिपोर्ट हो रहे हैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इतने सख्त अल्फाज इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, और जितने जो अल्फाज रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें मैं आपको सुनवा देता हूँ उन्हीं की ज़ुबानी, कुछ अली अमीन गंडापुर और कुछ अलीमा खान साहिबा की ज़बानी, क्योंकि आपको वो सारी की सारी गुफ्तगू कहीं और नहीं मिलेगी सुनने को। जो हमारा कौमी ज़राए इब्लाग़, जिनको हम प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स कहते हैं, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है और इमरान खान साहब के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई उनकी खबर नहीं चलती, कोई उनका नाम नहीं चलता, उनके टिकर नहीं चलते, और वो पॉलिसी वही है, जीएचक्यू की पॉलिसी वही जो चली आ रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई इमरान खान साहब के हवाले से। लिहाजा उनकी कोई खबर नहीं आ रही, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा। तो वो हम आपको दिखाएँगे, क्योंकि तमाम का तमाम मीडिया मौजूद होता है, लेकिन उनकी खबर नशर नहीं होती। तो बहरहाल आज जो खबर गर्दिश कर रही है जी, ये तवील मुलाकात थी गंडापुर की इमरान खान साहब से, और उसमें अब तक गिले शिकवे हुए और गलतफ़हमियाँ दूर करने की कोशिश की गई, गलतफ़हमियाँ दूर हो गई। इत्तला ये है कि गलतफ़हमियाँ दूर हो गई हैं और इमरान खान साहब ने आगे टास्क दिया है। और जी पहले ज़रा गफ़ार ए सत्तार साहब हैं। असेंबली तोड़ना मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी गलती होगी, जैसा कि पंजाब में हुआ था, और अब तो सब उनके हाथ में है। ये उन्होंने कहा है। उनकी राय गफ़ार अब्दुल गफ़ार सत्तार साहब ने कहा है जी, आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। ये समीना मलिक साहिबा फरमा रही हैं, इमरान खान जिंदाबाद, इंशाल्लाह फतह होगी। तो ये एक मैसेज आ रहा है जी, आपकी राय है। बिल्कुल मैं आपके आगे जाके इसके बारे में बताते हैं कि असेंबली जो तोड़ना है इसका क्या मतलब है, असेंबली वाक़तन तोड़ी भी जाएगी या नहीं, क्योंकि मैंने सवालिया निशान लगाया है कि जून में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दी जाएगी, और ये सवाल है। तो क्योंकि आज इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है इस हवाले से, और उन्होंने ये कहा है कि भई अगर आपने जो मेरा बयानिया है, जो हमारी पार्टी का बयानिया है, मेरा बयानिया है, उसको लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि जुनैद अकबर साहब को पार्टी का सदर बनाया गया था, तो उन्होंने पार्टी को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया था और वर्कर्स मोबिलाइज़ होना शुरू हो गए, हरकत में आ गए। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि जो अंदर जुनैद अकबर खान साहब को पता चला, उन्होंने कहा जी कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि पार्टी ज़ाहिर है हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की, मुझे हुकूमत से सपोर्ट नहीं मिल रही। और उसकी रीज़न भी कुछ सामने आई कि कुछ फिर जो धरना दिया हुआ था, पीटीआई के अपने लोगों को धरना दिया था, उस पे हल्ला बोला गया खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने और उसको उखाड़ दिया गया। वो भी एक चीज़ सामने आई और उस पे भी काफ़ी लहदें हुई। फिर आपस में भी उनकी आतिफ खान साहब का मामला है,
اور علی امین گنڈا پور ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، جنید اکبر ہیں، اور ہمارے شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، یہ سب کے سب، اور اسد کیسر صاحب ہیں. تو اندر جو آرا پائی جاتی ہیں ان آرا کو پھر مراد سعید صاحب سب سے اوپر سپریم. تو یہ معاملات جو خیبر پختونخوا میں چل رہے تھے. پھر یہ کہ پنجاب کی پنجاب کی پی ٹی آئی اور لیڈرشپ اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو ایک ہونا چاہیے. سندھ کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ جو ہے وہ کافی متحرک نظر آتا ہے. حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ کافی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کیے ہوں. پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے بہت زیادہ ایکٹیو کیا پارٹی کو، وہاں پہ بھی کافی مومنٹم بنا ہوا ہے. تو بطور چیف آرگنائزر انہوں نے کافی کام کیا، اور وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی گئیں، سینٹرل پنجاب میں بھی گئیں، اڈیالہ جیل کے باہر بھی گئیں، ایک دفعہ گرفتار بھی ہو گئیں، دوبارہ گرفتار ہو کے جیل سے ہو کے آئی ہیں. تو پارٹی لیول پہ کافی مومنٹم بنا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہر ملک کے ہر کونے میں، ہر حصے میں ایک ہے ہل جلا، کیونکہ عوام جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ سے بہت آگے سوچ رہے ہیں. اور جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے عمران خان کا، جو فین ہے، دیوانہ ہے، وہ کہتا ہے جناب ہر صورت میں عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے، اور پارٹی صحیح کام نہیں کر رہی. یہ ہے. تو اب ان حالات میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آج اور تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. تو میں ذرا آپ کو کچھ گفتگو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی بات کہاں سے آئی. کیونکہ یہ تو انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ اگر ہم اپنا بیانیہ لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر ہمیں حکومت میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے ہی اپوزیشن میں ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، نکلیں باہر اور اپنا تحریک چلائیں. اگر حکومت یہ اس پس منظر میں بات ہوئی ہے کہ اگر حکومت آپ کے پاؤں میں رکاوٹ بنی ہو، آپ کی جدوجہد میں رکاوٹ بنی ہوئی، آپ کی تحریک میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو پھر آپ حکومت سے باہر آ جائیں، آپ اس کو پھر تحریک شروع کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں اس کی ریزن کیا ہے، کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سی ایم ہیں، اور سی ایم ہونے کی وجہ سے ایشو یہ ہے کہ ان کے ظاہر رکھ رکھاؤ ہے، ان کی گورنمنٹ، ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رکھنا ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی رکھنا ہے، صدر سے بھی رکھنا ہے، کور کمانڈر سے بھی رکھنا ہے، اور سب سے رابطہ رکھنا ہے، اور سب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہاں سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ بیٹھے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے، سب سے، تو پھر آپ کا ذرا اپنے سوچنے کے اور انداز ہو جاتے ہیں. اور اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی اگر آپ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر کسی اور کو ہم دے دیتے ہیں، یا پھر بالکل ہی نکل آتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کو فارغ کر کے. تو اس لیے محمد یاسین صاحب نے اسمبلی توڑنا چاہیے، کیونکہ 4 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ پولیس کی ایس ایچ او سے اپنا جان نہیں چھوڑا سکتا. ایسے وزیر اعلیٰ کا کیا کرنا ہے، یہ محمد یاسین صاحب فرما رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر کسی کے پاس اپنی آرگومنٹ موجود ہے. اور اب آتے ہیں ذرا کہ اس پیرائے میں بات کیا ہوئی ہے. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کی جی کوئی سہولت وہ کہتے ہیں مجھ سے چھین لی گئی ہیں اور دوبارہ سے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آیا تھا صلح صفائی کے لیے، صلح نامہ آیا تھا، وہ صلح نامہ نہیں کیا جی، اپروو نہیں کیا عمران خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے شرائط قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں صلح کے لیے اور رہائی کے لیے. میں جیل میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے جیل میں اور رکھ لیں. تو کیا کہا علیمہ خان صاحب نے، ذرا سنیے. 6-7 مہینوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی عمران خان کو. آج انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نعیم پنجوتا اور علی بھٹر کے ہاتھ لکھ کر، انہوں نے یہ لکھ کر پوائنٹس لے کر آیا اور انہوں نے آ کے مجھے دیے ہیں. عمران خان نے کہا کہ جو ایک قیدی کی سہولیات ہیں وہ بھی مجھے نہیں دی جا رہی، جو ان کا قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. ان کو کتابیں دینی ہوتی ہیں، ہم 11 کتابیں دے کے گئے ہیں 8 دن پہلے، ان کو وہ بھی نہیں مہیا کی گئی. ان کے بچوں سے ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے 3 مہینے پہلے. 7-8 مہینوں میں عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات ایک دفعہ ہوئی ہے. وہ جو چیز مانگتے ہیں ان کو نہیں دی جاتی. اور کیا ان کے جو جیل انتظامیہ کا کام ہے، جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ
جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے، وہ بھی نہیں کروایا جا رہا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے وکیل جب جانا چاہتے ہیں ایک کو اندر جانے دیتے ہیں، باقیوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلسل عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچا تھا بالکل مکمل آئسولیٹ، 2 مہینے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا۔ اب تو یہ ہے جناب علیمہ خان صاحبہ۔ اب جہاں سے بات نکلی ہے جو اصل کہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے تو کیسے ٹوٹے گی، وہ عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اور اگر علی امین گنڈا پور نہیں توڑتے، انکار کر دیتے ہیں، اس کا علاج ہے۔ اور اسمبلی کیسے ٹوٹ جاتی ہے، قومی اسمبلی ہو یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی، وہ ایک رول ہے، اور اس رول کے تحت اگر وہ واقعہ ہو جائے، میں آپ کے جا کے بتاؤں گا، اگر وہ واقعہ ہو جائے تو اسمبلی خود بخود ہی ٹوٹ جاتی ہے اور حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا، حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور جب حکومت ختم ہو جائے تو پھر نیا سی ایم آتا ہے، ٹھیک ہے جی، تحریک عدم اعتماد کے بغیر۔ یہ آپ کو ایک کیونکہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں اور وہ بڑے سمجھدار ہیں اور ان کو قواعد و ضوابط کا بھی پتہ ہے اور رولز کا بھی پتہ ہے۔ فرض کریں اگر علی امین گنڈا پور اسمبلی نہیں توڑتے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو پھر اسمبلی کیسے ٹوٹے گی اور اسمبلی توڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو آپ استعفیٰ دے دیں اور وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا، اس کا بھی طریقہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ طریقہ تلاش کر لیا ہے، اور اس لیے یہ جو جون ہے وہ بڑا ہوگا، بہت ہی اہم جون ہوگا علی امین گنڈا پور کے لیے۔ اگر تو عمران خان صاحب کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہدایات پہ چلیں گے اور ان کے احکامات چلیں گے، ان کی پالیسی کو، ان کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں گے تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے، ادروائز وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اور وہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں، ہر دو صورتوں میں وہ وزیر اعلیٰ، ان کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ آیا ہے۔